جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصۃ، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گئے، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے کے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ کہا ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، بھئی کون قتل کرے؟ تو میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل نے اوہ یہ تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے
کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید۔ سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ، کنی تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم فراشہ طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو گئے، کیا عمر مسلمان ہوا، کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق
करके दिखाया, ये फारूक है। हसन बसरी फरमाया करते थे, अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से सजाओ। हज़रत आयशा फरमाया करती थी, उमर के तस्करे किया करो कि जब उमर का तस्करा होता है तो अदल का तस्करा होता है, जब अदल का तस्करा होता है तो अल्लाह का तस्करा होता है। कि हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी, इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के घर क्या खड़ा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेटी कोई बाजार से सौदा लेना हो तो मुझे बताओ, तेरे घर वाला तो अल्लाह की राह में है, मैं तुम्हारे घर का सौदा ले आऊं, क्या क्या चीज चाहिए? तुमने अपने खामिंद को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिंद को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, कज कला, वो जमीन में जाके तह खाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवां के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है, महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, वो रोटी खाते थे कि आम आदमी हलक के नीचे नहीं ले जा सकता था। है साल की इब्तिदा उस शख्स की शहादत से होती है जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में, आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे, अबू बकर और उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहिम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है, और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। उमर, मैंने रात जन्नत में महल देखा, एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक जुमर्रुद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा गया एक कुरैशी का है। मैं कहा मैं कुरैशी हूं, इतना खूबसूरत महल है, मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के 2 पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसी अजीम हस्तियां इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खेमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं जो रो रहे हैं। एक औरत हांडी चढ़ा के डोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो ये भूख से हो।
हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां फैसला होगा। तो उमर की हिचकियां बन गई। तो उमर को, बहन तेरे हाल की क्या खबर? अगर हमारा बादशाह क्यों बना है? अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेता तो हमारा खलीफा क्यों बना है? पर लग गए। बैतुल माल से सामान निकाला, बोरी भरी, सर पे उठाई, कमर पे उठाई। गुलाम असलम ने कहा मैं उठाऊं? कहा क़यामत के दिन भी मेरा वजन तू उठाएगा। उसी तरह भागे हुए आए। पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डाल के हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई। हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। फरमाया जब कल तू अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पा लेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे। उठ के चल दिए। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। तो अपने गुलाम से फरमाया मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैलाकर हुकूमत इससे भी बड़े इलाके में लोगों ने की। चंगेज ने इससे ज्यादा फतुहात की, महमूद गज़नवी ने इससे ज्यादा की, सिकंदर तैमूर ने इससे ज्यादा की। पर फतुहात करके यूं खिदमत कर रहा हो, पानी भर रहा हो, ऊंट चरा रहा हो, इमामत करा रहा हो, 14 पैबंद लगे कपड़ों के साथ खिलाफत के तख्त पर बैठा हुआ हो, ये धरती में फिर कोई नहीं आएगा। है नमाज में खंजर लगा। नमाज पढ़ाते हुए 27 जुल्हज, 27, 28, 29 यक्कम को इंतकाल हुआ। यक्कम मुहर्रम मौत के आसार गहरे नजर आए। बेटे को बुलाया, कहा बेटा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से बात न करना, उमर कहना। उमर, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा। जब वो पूछने गए तो हजरत आयशा रो रही थी। उन्होंने अर्ज किया अम्मा जान मेरा बाप अपने साथियों का पड़ोस चाहता है। उन्होंने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर चाहते हैं तो उनको मुझ पर फजीलत है, मैं उनके लिए दस्तबरदार हूं। उन्होंने वापस आकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो इजाजत मिल गई। कहा नहीं शायद मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मर जाऊं तो मुझे दोबारा दरवाजे के सामने रखकर फिर जाके पूछना, उस वक्त इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना मुझे बकी की तरफ लौटा देना। इतने में हजरत अली आए, परेशान देखा। उमर क्यों, मौत से डर गए? क्या नहीं, मौत के बाद की घाटी से डर रहा हूं। का डरो नहीं, मेरे इन कानों ने सुना है और इतनी दफा सुना है कि मैं गिन नहीं सकता कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अबू बकर और उमर जन्नत के बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं। आपने फरमाया तू इस बात की गवाही देगा? कि मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देगा। इमाम हसन भी साथ थे। कि मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। फिर भी है जो जन्नत की बशर्तें लिए हुए हैं, आशरा मुबशरा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन जैद जन्नती। आपने नाम लेकर गिन कर कहा सुनो अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद बिन नबी वक्कास जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती है, सईद बिन जैद जन्नती है। मैं इनसे राजी हूँ, लोगों इनका हक पहचानो, मैं इनसे राजी हूँ। फिर आपने फरमाया अगर तुमने इनके बारे में किसी एक के बारे में भी दिल में बुग़्ज़ लेकर मर गए और तुमने इतनी बंदगी की थी कि सूख के कांटा हो गए थे, रोजे इतने रखे थे कि पेट कमर को लग गया था, सजदे इतने किए थे कि तुम्हारे माथे और घुटनों पर पत्थरों जैसे निशान पड़ गए थे, इतना कुछ करके इन 10 में से किसी एक का बुग़्ज़ लेकर अगर तुम मर गए तो अल्लाह तुम्हें मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा।
لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے. ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لی، یہاں رکھ لی. کہنے لگے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو. تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک. عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 جان دے دی. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. کیا بے طلبی ہے. ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا. جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی. کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں. تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا. یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے پیچھے کو واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا. حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے. ہائے ہائے، جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی. کہا اما جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں. پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی. قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے. تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا. کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا. میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں ہلاک نہ کر دے. ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے. ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو. دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی. آپ نے کہا ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا. تبوک کی لڑائی میں عثمان 10,000 لشکر کا سامان تیار کر کے لائے. تو ہم نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی. یہ ان لوگوں کے پیچھے چلو. ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا استقبال کریں گے. ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے، میرے اندر سے گزر جائے. علی
تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے۔ تو بھائیو، نیا سال آیا ہے، آؤ بھائی توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں اور جاؤ، نکلو تبلیغ میں